عقیل بن خالد نے کہا کہ ابن شہاب نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے فلاں فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، حتیٰ کہ اسے کہتا ہے تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب بات یہاں تک پہنچے تو اللہ کی پناہ مانگے اور رک جائے۔ یہ حدیث ابن شہاب کے بھتیجے کی بیان کردہ حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 346۔ عبد الوارث بن عبد الصمد کے دادا عبد الوارث بن سعید نے ایوب سے، انہوں نے محمد بن سیرین سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ تم سے ہمیشہ علم کے بارے میں سوال کریں گے، یہاں تک کہ یہ کہیں گے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ ابن سیرین نے کہا اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک آدمی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے تو کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، مجھ سے دو آدمیوں نے یہی سوال کیا تھا اور یہ تیسرا ہے، یا کہا مجھ سے ایک آدمی نے پہلے یہ سوال کیا تھا اور یہ دوسرا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 347۔ اسماعیل بن علیہ نے ایوب سے، انہوں نے محمد سے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا لوگ ہمیشہ سوال کرتے رہیں گے۔ باقی حدیث عبد الوارث کی حدیث کی مانند ہے، تاہم انہوں نے سند میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا، لیکن آخر میں یہ کہا ہے اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 348۔ ابو سلمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ لوگ ہمیشہ تم سے سوال کرتے رہیں گے حتیٰ کہ کہیں گے یہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر ایک دفعہ جب میں مسجد میں تھا تو میرے پاس کچھ بددو آئے اور کہنے لگے اے ابو ہریرہ یہ اللہ ہے، پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے۔ ابو سلمہ نے کہا تب انہوں نے مٹھی میں کنگر پکڑے اور ان پر پھینک کے اور کہا اٹھو اٹھو یہاں سے جاؤ، میرے خلیل یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 349۔ یزید بن عاصم نے کہا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً لوگ تم سے ہر چیز کے بارے میں سوال کریں گے، یہاں تک کہ کہیں گے اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کو کس نے پیدا کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 350۔ محمد بن فضیل نے مختار بن فلفل سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ عز و جل نے فرمایا آپ کی امت کے لوگ کہتے رہیں گے یہ کیسے ہے وہ کیسے ہے، یہاں تک کہ کہیں گے یہ اللہ ہے، اس نے مخلوق کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 351۔ اسحاق بن ابراہیم نے کہا ہمیں جریر نے خبر دی، نیز ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ہمیں حسن بن علی نے زائدہ سے حدیث سنائی، اور ان دونوں یعنی جریر اور زائدہ نے مختار سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، تاہم اسحاق کی روایت میں یہ الفاظ نہیں ہیں، یعنی اللہ عز و جل نے فرمایا بے شک آپ کی امت۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 352۔ معبد بن کعب سلمی نے اپنے بھائی عبداللہ بن کعب سے، انہوں نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی قسم کے ذریعے سے کسی مسلمان کا حق مارا اللہ نے اس کے لیے آگ واجب کر دی اور اس پر جنت حرام ٹھہرائی۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اگرچہ وہ معمولی سی چیز ہو اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 353۔ محمد بن کعب سے روایت ہے، انہوں نے اپنے بھائی عبداللہ بن کعب سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ ابو امامہ حارثی رضی اللہ عنہ نے ان کو بتایا
کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند حدیث سنی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 354۔ اعمش نے ابو وائل سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، جس نے مسلمان کا مال دبانے کے لیے ایسی قسم کھائی جس کے لیے عدالت نے اسے پابند کیا اور وہ اس میں جھوٹا ہے، وہ اللہ کے سامنے اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ انہوں یعنی وائل نے کہا، اس موقع پر حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ مجلس میں داخل ہوئے اور کہا، ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تمہیں کیا حدیث بیان کر رہے ہیں؟ ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تمہیں کیا حدیث بیان کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا، اس طرح بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، ابو عبد الرحمن نے سچ کہا، یہ آیت میرے ہی معاملے میں نازل ہوئی۔ میرے اور ایک آدمی کے درمیان یمن کی ایک زمین کا معاملہ تھا، میں اس کے ساتھ جھگڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں لے گیا تو آپ نے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل یا ثبوت ہے؟ میں نے عرض کی، نہیں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر اس کی قسم پر فیصلہ ہوگا۔ میں نے کہا، تب وہ قسم کھا لے گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کا مال دبانے کے لیے ایسی قسم کھائی جس کا فیصلہ کرنے والے نے اس سے مطالبہ کیا تھا اور وہ اس قسم میں جھوٹا ہے، تو وہ اللہ کے سامنے اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ اس پر یہ آیت اتری، بلا شبہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے اور اپنی قسموں کا سودا تھوڑی قیمت پر کرتے ہیں، آیت کے آخر تک۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 355۔ اعمش کے بجائے منصور نے ابو وائل سے اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جو شخص ایسی قسم اٹھاتا ہے جس کی بنا پر وہ مال کا حقدار ٹھہرتا ہے اور وہ اس قسم میں جھوٹا ہے، تو وہ اللہ کو اس حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔ پھر اعمش کی طرح روایت بیان کی، البتہ اس میں انہوں نے کہا، میرے اور ایک آدمی کے درمیان کنویں کے بارے میں جھگڑا تھا، ہم ہی جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دو گواہ ہوں یا اس کی قسم کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 356۔ جامع بن ابی راشد اور عبد الملک بن اعین نے ابو وائل شقیق بن سلمہ سے سنا، کہہ رہے تھے، میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے کسی مسلمان شخص کے مال پر حق نہ ہوتے ہوئے قسم کھائی، وہ اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کتاب اللہ سے اس کا مصداق یعنی جس سے بات کی تصدیق ہو جائے پڑھا۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد یعنی میثاق اور اپنی قسموں کا سودا تھوڑی سی قیمت پر کرتے ہیں، آخر آیت تک۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 357۔ سماک نے علقمہ بن وائل سے، انہوں نے اپنے والد یعنی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ایک آدمی حضرموت سے اور ایک کندہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ حضرمی یعنی حضرموت کے باشندے نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ میری زمین پر قبضہ کیے بیٹھا ہے جو میرے باپ کی تھی، اور کندی نے کہا، یہ میری زمین ہے، میرے قبضے میں ہے، میں اسے کاشت کرتا ہوں، اس کا اس زمین میں کوئی حق نہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرمی سے کہا، کیا تمہاری کوئی دلیل یعنی گواہی وغیرہ ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہارے لیے اس کی قسم ہے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، بلا شبہ یہ آدمی بد کردار ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں کہ کس چیز پر قسم کھاتا ہے اور یہ کسی چیز سے پرہیز نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اس سے اس قسم کے سوا کچھ نہیں مل سکتا۔ وہ قسم کھانے چلا، اور جب اس نے پیٹھ پھیری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات یہ ہے، اگر اس نے ظلم اور زیادتی سے اس شخص کا مال کھانے کے لیے قسم کھائی تو بلا شبہ یہ شخص اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ نے اس سے اپنا رخ پھیر لیا ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 358۔ زہیر بن حرب اور اسحاق بن ابراہیم دونوں نے ابو ولید سے حدیث سنائی۔ زہیر نے ان ابی الولید کے بجائے
حدثنا ہشام بن عبد الملک، یعنی ہمیں ہشام بن عبد الملک نے حدیث سنائی کہا۔ ہشام بن عبد الملک نے کہا ہمیں ابو عوانہ نے عبد الملک بن عمیر سے حدیث سنائی، انہوں نے علقمہ بن وائل سے، اور انہوں نے اپنے والد حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ آپ کے پاس دو آدمی ایک قطع زمین پر جھگڑتے آئے۔ دونوں میں ایک نے کہا اے اللہ کے رسول، اس نے دور جاہلیت میں میری زمین پر قبضہ کیا تھا۔ وہ عمر القیس بن عابس کندی تھا اور اس کا حریف ربیہ بن عبدان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے تمہارا ثبوت یعنی شہادت۔ اس نے کہا میرے پاس ثبوت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب فیصلہ اس کی قسم پر ہوگا۔ اس نے کہا تب تو وہ زمین لے جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ حضرت وائل رضی اللہ عنہ نے کہا جب وہ قسم کھانے کے لیے اٹھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ظلم کرتے ہوئے کوئی زمین چھینی وہ اس حالت میں اللہ سے ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ اسحاق نے اپنی روایت میں دوسرے فریق کا نام ربیہ بن عیدان با کے بجائے یا کے ساتھ بتایا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 359۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اے اللہ کے رسول، آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر کوئی آدمی آ کر میرا مال چھیننا چاہے تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنا مال نہ دو۔ اس نے کہا آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر وہ میرے ساتھ لڑائی کرے تو؟ فرمایا تم اس سے لڑائی کرو۔ اس نے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر وہ مجھے قتل کر دے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شہید ہو گئے۔ اس نے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے اگر میں اسے قتل کر دوں؟ فرمایا وہ دوزخی ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 360۔